کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی۔ نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور وصف رضا گیلانی بھی موجود۔ عمران خان اور ان کی جماعت پی ٹی آئی کے تمام ارکان نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا۔ سابق وزیراعظم نے کہا امپورٹڈ حکومت کے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھ نہیں سکتے۔ پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف کا بیان، کہا دونوں ملکوں میں غربت ہے، دونوں مل کر جموں کشمیر کا مسئلہ کریں حل، پھر مل کر غربت کا کریں مقابلہ۔ شہباز شریف نے کہا ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم ہر عالمی پلیٹ فارم پر مسئلہ کشمیر اٹھائیں گے۔ شہباز شریف کو پاکستان کا وزیراعظم بننے پر پی ایم نریندر مودی نے اپنی مبارکباد انہیں پیش کی۔ ہندوستان تعلقات میں امن اور استحکام چاہتا ہے۔ پاکستان کے 23ویں وزیراعظم منتخب ہو گئے ہیں، شہباز شریف۔ پی ایم مودی نے کیا ٹویٹ۔ جو بائیڈن اور پی ایم مودی کے بیچ ورچوئل ملاقات یوکرین کے بحران کے علاوہ جنوبی ایشیا کی تعمیر و ترقی، انڈو پیسفک صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پی ایم مودی نے کہا بوچا میں شہریوں کا قتل عام افسوسناک۔ ہند امریکہ کے درمیان 2+2 مذاکرات۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اپنے امریکی ہم منصب لوئڈ آسٹن سے کی ملاقات۔ دفاعی ٹیکنالوجی تعاون، فوجوں کے بیچ تعلقات اور صلاحیت سازی پر تبادلہ خیال۔ یوکرین پر روس کے حملے جاری۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی کا جنوبی کوریا کے قانون سازوں سے ویڈیو خطاب۔ زیلنسکی نے ہتھیاروں کی فراہمی کی اپیل۔ فرانس میں نئے ملکی صدر کا انتخاب۔ پہلے مرحلے کی رائے دہی میں کسی امیدوار کو نہیں ملی واضح اکثریت۔ میکرون اور لیپن کے درمیان اصل مقابلہ۔ الیکشن کا اگلا اور دوسرا دور اتوار 24 اپریل کو۔ اسرائیلی فورسز کا مغربی کنارے میں فوجی آپریشن شروع۔ رات گئے 20 افراد کو کیا گیا گرفتار۔ علاقے میں کافی کشیدگی۔ بیت لحم شہر میں عام ہڑتال کی کال۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا امریکہ 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات میں نئی شرائط عائد کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید خطیب زادہ نے کہا پابندیاں ہٹانے کے معاملے پر امریکہ مذاکرات سے ہٹ کر نئی شرائط تجویز اور عائد کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ انڈونیشیا میں خوردنی تیل کی قیمتوں میں بڑے اضافے اور ملکی صدر جوکو ودودو کی مدت صدارت میں توسیع کے منصوبے کے خلاف طلبہ کی طرف سے بڑے مظاہرے کیے گئے۔ یہ مظاہرے دارالحکومت جکارتا کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی کیے گئے، جن میں جنوبی سلاویسی اور مغربی جاوا بھی شامل ہیں۔ جکارتا میں ہزاروں طلبہ نے پارلیمان کی طرف مارچ کیا۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ودودو کی مدت صدارت بڑھانے کے لیے ملکی آئین میں تبدیلی یا پھر 2024 کے انتخابات میں تاخیر کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے سان فرانسسکو بے ایریا میں ہوم ڈیپو اسٹور کو آگ لگ گئی، لیکن کوئی جانی نقصان کی خبر نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ ایک لکڑی کے علاقے میں شروع ہوئی اور آتشگیر مادوں اور کیمیکل سے بھڑک گئی۔ اس بھیانک آگ پر قابو پانے میں تقریباً 6 گھنٹے لگ گئے۔ 100 فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پایا۔ قریبی عمارتوں کی حفاظت کی گئی۔ کئی لوگوں کو محفوظ مقامات پر ریسکیو کیا گیا۔ سری لنکا کے مظاہرین نے صدر کے دفتر کے داخلی دروازے پر قبضہ کر رکھا ہے اور گوتابایا راجاپاکسے سے مطالبہ کیا کہ وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ملک کے حالیہ یادداشت میں بدترین معاشی بحران پر مستعفی ہو جائے۔ پیر کے روز بھی سینکڑوں مظاہرین اکٹھے ہوئے اور حکومت مخالف نعرے لگا رہے تھے، جن میں سے کچھ نے ایک نوجوان قیادت کی راہ ہموار کرنے کے لیے پوری پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کیا۔
جنوبی ایشیا کی 22 ملین کی آبادی والا ملک سری لنکا میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران نہ صرف ریکارڈ حد تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ دیکھنے میں آ رہی ہے بلکہ اشیاء خوردنی کی قیمتیں بھی آسمان چھو رہی ہیں۔ کچھ اہم قومی خبریں۔ شمال مشرقی دہلی فساد کا معاملہ، شرجیل امام کی ضمانت عرضی پھر خارج، دہلی کی کرکر ڈوما کورٹ نے کی خارج۔ وزیراعظم نریندر مودی گجرات کے عدلاج کے شری اناپورنا دھم ٹرسٹ کے ہاسٹل اور ایجوکیشن کمپلیکس کا آج کریں گے افتتاح، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاحی پروگرام۔ وزارت داخلہ نے جیش محمد کے محی الدین اور اورنگزیب کو دہشت گرد نامزد کیا، یو اے پی اے کے تحت دہشت گرد کے طور پر نامزد کیا۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملے میں ملوث تھا محی الدین اورنگزیب۔ آسام این آر سی 2019 معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت، حتمی فہرست میں شامل افراد کو آدھار کارڈ جاری کرنے کی اپیل۔ کورٹ نے مرکزی حکومت اور یو آئی ڈی اے آئی کو جاری کیا نوٹس۔ سشمتا دیو نے سپریم کورٹ میں داخل کی عرضی، ترنمول کانگریس کی راجیہ سبھا ممبر ہیں سشمتا دیو۔ گورکھناتھ مندر اہلکاروں پر حملے کے ملزم مرتضی عباسی کی ہوئی عدالت میں پیشی، 16 اپریل تک اے ٹی ایس کی تحویل میں کی گئی توسیع۔ دھان کی خریداری کو لے کر ٹی آر ایس کا دہلی میں احتجاج، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے سی آر کا بیان، کسانوں کو انصاف ملنے تک مرکز کے خلاف جاری رہے گا ان کا احتجاج۔ جے این یو تشدد معاملے میں نامعلوم اے بی وی پی طلبہ کے خلاف ایف آئی آر، عائشہ دہلی پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر کرے گی احتجاج، اے بی وی پی اور عائشہ نے پی سی کر ایک دوسرے پر لگایا الزام۔ رام نومی کے موقع پر گجرات کے آنند، ایم پی کے کھرگاؤں اور مغربی بنگال کے ہاوڑہ میں تشدد زدہ علاقوں میں پتھراؤ اور آتش زدگی کے واقعات۔ رام نومی کے موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر ہوئے تشدد پر اسدالدین اویسی کا ٹویٹ، کہا رام نومی کو مسلمانوں کے خلاف بیان بازی اور ہراساں کرنے کے لیے کیا گیا استعمال، پولیس کی مدد سے ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کو بنایا نشانہ۔ مغربی بنگال بی جے پی نے آج 12 گھنٹے بند کی دی ہے کال، ہنسکھلی میں نابالغ کی عصمت ریزی اور قتل کے خلاف بند کی کال۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا ٹویٹ، سرکاری اسکولوں کی بدحالی دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، آزادی کے 75 سال بعد بھی ہم بہتر تعلیم کا انتظام نہیں کر پائے۔ خبروں میں اتنا ہی، آداب۔